بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال ولا تشركوا بالله شيئا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو بحث ہماری جاری تھی الارشاد الی صحیح الاعتقاد، اس کتاب کے تعلق سے عبادت کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے، میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آگے جو ذیلی عنوان ہے یہ عبادت کی اقسام سے متعلق ہے، عبادت کی قسمیں۔ یہاں سب سے بہتر تعریف عبادت کی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ عبادت ایک جامع نام ہے جو ہر قول و عمل وہ ظاہری ہو یا باطنی اس پر بولا جاتا ہے۔ بالکل آسان سی تعریف کہ عبادت ایک جامع نام ہے جو ہر قول و عمل جو ظاہری ہو یعنی دکھائی دیتا ہو، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، دے کر ساری نیکیاں یہ دکھائی دیتی ہیں کہ ہاں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے۔ اب باطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باطنی کا مطلب اصل میں اخلاص، للہیت اور نیتوں کی اصلاح سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں باطن میں ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ کس کے دل میں، کس کے نیت میں کیا ہے، وہ کس ارادے سے نماز پڑھ رہا ہے، کس مقصد کے تحت کون سی نیکی انجام دے رہا ہے۔ یہ باطنی چیزیں ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبادت ایک جامع نام ہے جو ہر قول و عمل جو ظاہری ہو یا باطنی اس پر بولا جاتا ہے، اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس پر اللہ راضی بھی ہو۔ اب یہاں عبادت کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں، بہت ساری ہے۔ ہر قول و عمل یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے پوری کے پوری شریعت اصل میں عبادت ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے مطابق چلنا عبادت، اللہ کی ہر منع کردہ چیز کو چھوڑ دینا عبادت، یہ عبادت کی سب سے جامع تعریف ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ چنانچہ یہاں پر صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچی بات کرنا، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، عہد کو پورا کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری کے ساری چیزیں عبادت کی اقسام میں ہیں۔ ہم عبادت کیا سمجھتے؟ عمومی طور پر نماز کا ادا کرنا، روزے کا ادا کرنا، یہ عبادت کے باہر نہیں ہے، یہ عبادت ہیں، لیکن عبادت اس سے کہیں زیادہ وسیع معنی رکھتی ہے۔ ہر قول و عمل ظاہری ہو یا باطنی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں جیسا کہ یہاں پر بیان کی گئی آ گئی۔ چنانچہ اسی طرح کہتے ہیں جانور ذبح کرنا، نذر ماننا، پناہ طلب کرنا، مدد مانگنا، فریاد کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ پس تمام عبادات کا ان کی ہر قسم کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پھیرنا واجب ہے۔ کوئی بھی چیز اگر یہ عبادتیں جو بتائی گئیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت میں اللہ راضی ہو یہ ضروری ہے، اور اللہ کب راضی ہوگا؟ جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ہمارا ارادہ کچھ اور ہو تو وہ اللہ اس پر راضی کیسے ہوگا؟ بلکہ بڑی بڑی عبادتیں رائے گاہ ہو جائے گی اگر اس عمل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں بیان فرمایا، مسلم کی روایت کتاب الامارہ کی،
کہ قیامت کے دن ایک شہید آئے گا، ایک عالم دین آئے گا، ایک سخی اور فیاض اللہ نے جسے دنیا میں بہت نوازا ہے وہ بھی آئے گا، اور ہر کوئی آنے کے بعد اللہ کے یہاں پر یہی دعویٰ پیش کرے گا، اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عالم دین کہے گا کہ میں نے تیری خاطر دین کی تبلیغ کی، قرآن مجید کو پڑھا۔ مالدار کہے گا کہ اللہ میں جس راہ میں تیرے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی میں نے مال خرچ کیا۔ اللہ تینوں کے تینوں کو جواب دے گا کذبتا، تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم نے یہ کام دنیا میں شہرت نمائی کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جب تم نے یہ کام لوگوں کے لیے کیا تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ چنانچہ ان لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا بلکہ انہیں گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اسی لیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی تمام قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنا واجب ہے، یعنی ارادہ کوئی اور نہ ہو۔ لوگ اگر نماز پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کو کتنا خوف دلایا ہے کہ مجھے اپنی امت کے پر، طبرانی صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، مجھے اپنی امت کے پر دجال سے زیادہ خطرہ ہے شرک خفی کا۔ شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کریں تو وہ اچھی سے اچھی نماز ادا کرنے لگتا ہے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کی طرف سے شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ شرک خفی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے زیادہ خطرہ شرک خفی کا اپنی امت کے پر محسوس کیا۔ اور یہ خطرہ ہمیں خود اگر اپنی ذات کا جائزہ لے ہمیں محسوس ہوگا کہ نیتوں میں کب فتور پیدا ہو جائے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی زبان ان کے کردار سے جھلکتا ہے کہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے، نیکی کے کرنے کا، نیک کام کرنے کے پیچھے منشا کچھ اور نظر آتی ہے۔ تو ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے، ساری عبادتوں کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیرنا واجب ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ان میں سے کچھ بھی غیر اللہ کی طرف پھیر دیا تو جیسے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یا جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کے لیے نذر ماننا یا مدد مانگنا یا مردہ یا غائب یا حاضر سے جس کی اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا ایسی فریاد کرنا تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور توبہ کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ چیزیں چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک طرف توبہ کی جا رہی ہے اور دوسری طرف وہی کام کر رہے ہیں جس سے شریعت نے اور اسلام نے منع کیا ہے، تو ایسے توبہ کا فائدہ کیا؟ غالب تو وہی کہا کرتا تھا کہ رات کو پی لی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو ایسی توبہ اللہ کو مطلوب نہیں، توبۃ النصوح ہونا چاہیے، ایسی توبہ جس کے بعد انسان اس گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو اس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو شرک اکبر ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا اور اس عمل کو چھوڑنا بھی ہوگا، خواہ عبادت کی اس قسم کو بت، درخت، پتھر، کسی نبی، زندہ یا مردہ ولی کی طرف پھیرا گیا ہو، کسی کی بھی طرف بھی پھیرا گیا ہو، یہ شرک اکبر ہوگا اور بغیر توبہ کے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آج کے زمانے میں قبروں پر بنائی گئی مزاروں پر ایسا کیا جاتا ہے، اللہ اس بات سے قطعاً راضی نہیں ہوگا کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہو، نبی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ قطعاً اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ نیز اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو مت پکارو۔ یہاں قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو۔ اور حقیقت میں یہ کام آج کا کلمہ کو مشرک کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے،
بلکہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ان لوگوں کو مانتا ہے، اور آگے وہ چیزیں آ بھی رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے صاف کہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر اللہ کو جس طرح پکارا جا رہا ہے اس طرح اللہ کو بھی نہیں پکارا جاتا۔ لوگ جس طرح مزاروں کے پر بلکہ آگے چیزیں بیان کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے جیسا کہ صاحب کتاب نے کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نام کی قسم کھانا پڑے تو جھوٹی قسم کھا لیں گے، لیکن اگر ان کے پیر ولی بابا یا جن لوگوں سے ان لوگوں کو اعتقاد ہوتا ہے، اگر ان کے نام کی قسم کھانے کے لیے آپ کہیں تو سچی قسم کھاتے ہوئے ڈریں گے، جبکہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیر ولیوں کے تعلق سے کہا جائے تو قسمیں کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سے زیادہ ڈر ان لوگوں کو اپنے ولیوں کا، پیروں کا ہوتا ہے کہ اس کے نام کے پر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، نعوذ باللہ اللہ کے نام کے پر برابر غلط کام کریں گے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، جیسا کہ یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے المدد یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہماری مدد کیجئے۔ یہ سب کے سب شرکیہ کام ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر تو لوگوں نے مسجد بھی بنا لی یا رسول اللہ۔ سوچئے کہ مسجد جو کہ توحید کا مرکز ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کی توحید 5 وقت بیان کی جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور اسی مرکز کو لوگوں نے نعوذ باللہ ایک شرکیہ چیز کے پر قائم کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ صرف پکار نہیں ہے۔ اب اصحاب کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو مخاطب کر کے کہتے یا رسول اللہ آپ میری بات سنیے۔ یہ تو زندگی کی بات تھی نا، اور اصحاب کرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اس طرح قبروں کے پر جا کر نہیں پکارا، چہ جائے کہ قبروں کے علاوہ کسی مقام کے پر آپ پکارتے۔ دین کو، اسلام کو سب سے بہتر اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ اصحاب کرام کی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اصحاب کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ اصحاب کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی ہدایت کے لیے اصحاب کرام کی طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں ہدایت نصیب ہوگی اور نہ آخرت کی کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جو سب کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیروں کو، ولیوں کو، باباؤں کو پکارتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اسے کتاب میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ حقیقی زندگی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں نعوذ باللہ، کہ جیسا کہ عمومی طور پر ایک مسلمان کیا کرتا ہے، عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم اگر کسی جگہ بیٹھنے لگتے ہیں یا اٹھنے لگتے ہیں تو ہماری زبان کے پر کلمہ تکبیر آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگوں کی زبان کے پر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، یا اگر کوئی مصیبت آ گئی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ان کلمہ گو مشرکوں کی زبان کے پر نعوذ باللہ فوری طور کے پر یا رسول اللہ آتا ہے، المدد یا رسول اللہ۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے صرف یہ کتابی جملے نہیں ہے، یہ حقیقت میں ان لوگوں کی زبان کے پر آتا ہے۔ اتنا رچ بس گیا ہے ان کے ذہن و دماغ کے اندر کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے المدد یا غوث پاک، اس طرح کے جملے وہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ حقیقی باتیں ہیں جو ان کی زبان کے پر مصیبت کے موقع کے پر یا پریشانیوں کے موقع پر آتی ہیں، اور یہ خطرناک قسموں کا شرک ہے جو شرک اکبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں، اب یہاں ایک اہم مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو پکارا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ پکارتے ہیں،
کچھ لوگ اپنے پیروں ولیوں بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان کے تعلق سے جو بات کہتے ہیں یہی بات مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں انہی کے قول کو نقل کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی، لیکن یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے تعلق سے درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا، یعنی جو آسمان و زمین میں کسی کے علم میں نہیں ہے وہ تمہارے دل میں یا تمہارے ذہن و دماغ میں کیسے آئی؟ یعنی یہ چیز کھلا کھلا اللہ کے پر بہتان ہے۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے تمہاری باتیں سننے والا ہو اور ان لوگوں کے واسطے وسیلے سے تمہاری مرادیں پوری کی جائے گی، اگر ان کے واسطے اور وسیلے کے بغیر، ان کے صدقے طفیل میں کے بغیر تم لوگوں نے دعا کی تو میں تمہاری دعائیں نہیں قبول کرنے والا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو وہ بات بیان کر رہے ہو جو آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، بلند ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ قرآن نے اسے شرک سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ واسطے وسیلے کی بنیاد کے پر جو دعائیں تم مانگتے ہو یہ شرک ہے اور اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب بتائیے قرآن مجید نے جب اتنے واضح انداز کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا کہ یہ مشرکین مکہ یہ جو کام کیا کرتے تھے، واسطے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، اور آج کا مسلمان بھی اگر ان مشرکوں کے بتوں کو ہٹا دیا جائے یا ان کے پیروں کو ہٹا دیا جائے، وہاں پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی رکھا جائے تب بھی یہ چیز شرک ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لانے کے بعد وہ چیز شرک نہیں ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، اور وہی سجدہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے سامنے کرے تو کیا وہ شرک نہیں ہوگا؟ شرک ہوگا۔ شرک شرک ہی ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی ذات گرامی کو بیچ میں ہی کیوں نہ لایا جائے، شرک شرک ہوگا، اور اس کے بارے میں کوئی اللہ کے یہاں پر فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو دین اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی یہ پیور ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام عبادت کے نام کے پر نہیں چلنا چاہیے، یہ خالص اور پیور رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دے۔ اور آج بھی مسلمان وہی کام کرتا ہے، بلکہ ان مشرکوں سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے ایک مسلمان جو ڈائریکٹ بلکہ وسیلہ بھی نہیں لگاتا، ڈائریکٹ یہ جو سجدے کیے جا رہے ہیں یا ان کے وہاں جا کر اولاد مانگی جا رہی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کے بارے میں دعائیں کی جا رہی ہے، اس میں کون سا واسطہ وسیلہ؟ یہاں تو آپ ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، تو یہاں واسطہ وسیلہ کہاں ہے؟ یہ تو ڈائریکٹلی شرک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے واسطہ لگانا، واسطے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں یا کسی اور کا حوالہ اللہ کے یہاں پر دے کہ اللہ ان کے صدقے میں، طفیل میں، جاہ اور مرتبے میں اور ان کی شان و شوکت کی بنیاد کے پر یا ان کا مقام جو تیرے یہاں پر ہے اس کی بنیاد کے پر مجھے بخش دے، یا میری پریشانی دور کر دے، یا کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما، اولاد نہیں ہو رہی ہے ان کے صدقے طفیل میں اولاد دے دے۔
یہ تو وسیلہ ہے، قرآن نے اس کو بھی شرک کہا۔ یہاں ڈائریکٹ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، ڈائریکٹ اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے تو وہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ یہ مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ گئے گزرے اور بدتر لوگ ہیں، جو شفیع سفارشی نہیں بلکہ ڈائریکٹ ان لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آگے شیخ نے جو باتیں کہیں، گزارشات ہیں، یہ ایک علماء ہے اور دوسرے حکمراں۔ علماء کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ دین کا کام، دین کی باتوں کو پہنچانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو صحیح عقیدے سے بہراور کریں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں سے بھی انہوں نے درخواست کی، اس لیے کہ حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اور اسی طاقت اور پاور کے بلبوتے کے پر اس طرح کے شرک کے اڈوں کو یا اس طرح شرک ہونے والی چیزوں کو خاتمہ کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا خاص طور سے سعودی عرب کے اندر کس طرح قبروں کے بارے میں چوکسی برتی جاتی ہے، وہاں پر کسی کو شرک کرنے نہیں دیا جاتا۔ بعض لوگ وہاں بقیع الغرقد جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بقیع الغرقد کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ جنت البقیع کا مطلب ہوتا ہے جنت کا ٹکڑا، بقیع کا مطلب ہوتا ہے علاقہ، ٹکڑا، اور جنت کا مطلب ہوتا ہے جنت، باغ۔ جبکہ حدیث میں اس طرح بقیع الغرقد کو جنت البقیع کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ حدیث کے اندر دیکھیں گے بقیع الغرقد ہے۔ بقیع الغرقد کا مطلب ہوتا ہے غرقد کا علاقہ۔ غرقد ایک درخت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا بھی ہے کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے، یہ زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 فٹ کے آس پاس کا ہوتا ہے، اور یہ درخت انتہائی گھنا ہوتا ہے۔ خاص طور سے عرب کے علاقوں میں، فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں کثرت سے درخت پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے تعلق سے کہا کہ جب ہر چیز یہودیوں کے تعلق سے گواہی دے گی سوائے غرقد کے، یہ یہودی درخت ہے، اس کے اندر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ نہیں کہے گا کہ میرے اندر کوئی یہودی چھپا ہے، حالانکہ دوسرے درخت اور دوسری جگہ گواہی دے گی کہ میرے پیچھے یا میری آڑ کے اندر فلاں یہودی ہے، وہ مسلمان کو آواز دیں گے آؤ اور اسے مارو، لیکن غرقد آواز نہیں دے گا۔ تو یہ غرقد کا علاقہ تھا، وہاں غرقد کے درخت تھے، اسی بنیاد کے پر اسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ غرقد کے تعلق سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بقیع الغرقد کے تعلق سے، کہ اس قبرستان میں جس کو بھی دفن کر دیا جائے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایسا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس قبرستان میں کسی مشرک کو یا کسی منافق کو دفن کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی وہاں پر دفن کیا جاتا تھا، بہت سارے منافقین کو بقیع الغرقد کے اندر دفن کیا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان منافقوں کو بھی بخش دیا جائے گا جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے؟ تو بقیع الغرقد کے اندر دفن ہونا یہ کمال نہیں ہے، کمال ہے ایمان کے پر موت آنی چاہیے، توحید کے پر۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر ہوں، اگر ایمان کے پر خاتمہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایمان کے پر جس کا خاتمہ ہوگا، اعمال کو دیکھا جائے گا کہ کس چیز کے پر خاتمہ ہوا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کس عمل کے پر اس کا خاتمہ ہوا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا خاتمہ آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید کے پر جمع ہوا ہوگا، یقیناً اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ تھا کہ آپ وہاں پر دیکھیے بقیع الغرقد جانے کے بعد بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں کی مٹی کو لائیں اور اپنے مرنے والے یا جو خود بھی اگر وفات پانے والے ہیں تو ان کی قبر میں تھوڑی سی بقیع الغرقد کی مٹی کو ڈال دے بطور تبرک کے، تو اس کی بنیاد کے پر ان کو عذاب نہیں ہوگا، یا انہیں منکر نکیر کی طرف سے آسانی کے ساتھ سوال کا جواب دینے کی توفیق مل جائے گی۔ یہ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پر جا کر دیکھیے گا
کہ جو پہریدار ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، وہ نظریں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بقیع الغرقد کی مٹی اٹھا نہ پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ دھوکے سے نظر چرا کر کوئی کچھ اٹھا لے، تو ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگ تو اتنے شریر اور نالائق ہیں کہ یہ لوگ بقیع الغرقد کی مٹی کے نام کے پر، وہ ہوتی بھی نہیں ہے، لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں، یہ دیکھو اس کے اندر بقیع الغرقد کی مٹی ہے، اسے شفا کے طور کے پر یا آفت اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے پہنا جائے۔ یہ دھندے بھی لوگ کرتے ہیں۔ اعتقاد، عقیدت مندی کے نام کے پر کیا نہیں بیچا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ بقیع الغرقد کی مٹی ہو بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہمیں قضا عذاب قبر سے بچا سکتی ہے، نہ ہماری زندگی کی مشکلات دور کر سکتی ہے، نہ ہمارے پر آنے والی آفتوں کو ٹال سکتی ہے، نہ ہماری بیماریوں کو دور کر سکتی ہے۔ جب یہ طاقت اللہ نے حجر اسود کے اندر نہیں رکھا تو پھر یہ بقیع الغرقد کی مٹی کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آئے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں شیخ نے دو لوگوں سے درخواست کی، ایک علماء سے اور دوسرے حکمرانوں سے۔ علماء اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی خطابات کے ذریعے لوگوں میں اس طرح کے شرک اور بدعات کو ختم کرنے کی پوری طاقت لگائیں اور اس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو پاک و صاف کریں، اللہ کی توحید کو چمکانے کی کوشش کریں تاکہ شرک کے دھبے یہ ہمارے نامہ اعمال اور ہمارے عقیدوں کو بگاڑ نہ پائے۔ اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں، یعنی شرک کے خاتمے کے لیے، توحید کے بول بالے کے لیے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں نے قبروں کے تعلق سے ایسے ایسے عقیدے بنا لیے کہ اللہ خیر کرے۔ یہ کہتے ہیں نیل الاوطار کے اندر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا جو تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر، یہ کہتے ہیں کتنی قبروں پر پختہ عمارتیں بنا لی گئی ہیں، یہ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو سنوارا جاتا ہے جو کہ برائی کی جڑ ہیں، شرک ہوتا ہے یہاں پر، اسلام ان برائیوں پر آنسو بہاتا ہے۔ انہی برائیوں میں سے جاہلوں کا یہ عقیدہ کفار کا بتوں کے تعلق سے جو عقیدہ ہے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار اور مشرکین مکہ ان بتوں کو واسطہ اور وسیلہ مانتے تھے کہ ہم اگر ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ کے ہماری بگڑی بنانے یا ہمارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اصل میں ان لوگوں کو معبود نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو سفارشی مانتے تھے۔ جب کہ معاملہ یہاں اس کے برعکس ہے کہ بہت سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں، یہ ان کو سفارشی نہیں بلکہ حقیقت میں مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے ابھی یہ محرم اور 10 محرم سے منسلک بہت ساری باتیں ہیں، شیعوں کے، رافضیوں کے اشعار ہمارے درمیان گردش کرتے ہیں جو کھلا کھلا شرک ہے۔ نادی علی مظہرا للعجائب للمنائب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آواز دو، تجدہ عونا لک فی النوائب، تم اپنی مصیبتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کرتا ہوا پاؤ گے۔ یہاں تو کھلا کھلا شرک ہے، یعنی یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، جو مطالبات ہیں ان ساری چیزوں کو ادا کرنے والا مانا جا رہا ہے کہ نادی علی مظہر العجائب، یہ عجیب و غریب چیزیں یعنی کرشمے، معجزات جسے ہم کہتے ہیں، کرامات، وہ چیزیں ظاہر کرنے والے ہیں۔ تجید ہوا ان اللہ کا فی النوائب، تم اپنی مصیبتوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کرتا ہوا مددگار، مشکل کشا، حاجت روا پاؤ گے۔ اور افسوس ہوتا ہے بریلویوں کے یہاں پر یہ اشعار آپ کو کھلے طور پر ملیں گے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکارتے ہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشکل کشا ثابت کرتے ہیں۔ یہ عملی طور کے پر ہے اور یہ چیز ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے میں ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ رافضیت اور شیعیت
اتنے خطرناک طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات اور ہماری زندگی کے اندر داخل ہو رہی ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو یہاں شیخ نے درخواست کی کہ علماء کو عقیدے کی ان باتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ جب تک ہم بیان نہیں کریں گے لوگوں کو کیا معلوم ہوگا؟ اور آج آپ دیکھیے کہ بریلویت کا پورا طبقہ جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یا شیخ اجمیری کو جسے وہ پکارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رافضیوں کے شعر کی بنیاد کے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ شرک اتنا گھسا ہوا ہے، رافضیت، شیعیت ہمارے عقیدے میں اور ہماری زندگی کے معاملات کے اندر اتنا پختہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے عقیدے کے بارے میں اور اس باب میں جتنی محنت ہونی چاہیے تھی نہیں کی ہے، اور یہاں پر کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں ہے، جتنا طاقت لگا کر ہم رد کر سکتے ہیں رد کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین جس طرح بتوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے اس سے زیادہ سنگین مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ کہتے ہیں پس ان قبر والوں کو ہی ضرورتوں کے پورا کرنے اور مطلوب کے پورا کرنے کا مقصد بنا لیا گیا ہے۔ قبر والوں سے وہ سب کچھ مانگا جاتا ہے جو بندے کو صرف اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ مشرکین مکہ اور آج کے مسلمانوں کے درمیان جو بدعقیدگی ہے، یہ فرق سمجھیے۔ وہ لوگ واسطہ سمجھتے تھے، حقیقت میں اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے تھے، لیکن آج کا مسلمان قبر والوں کو واسطہ نہیں مانتا، بلکہ وہ ان لوگوں کو ہی مشکل کشائی، حاجت روائی کا اصل ذمہ دار مانتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ان قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں، انہیں عقیدت مندی کے ساتھ چھوتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیزیں بیان کی گئی کہ لوگ ان قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں، پیچھے بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آ بھی چکی ہے کہ اجمیر کے 7 مرتبہ سفر کرنے کو نعوذ باللہ حج کی طرح قرار دیا گیا۔ یعنی اگر آپ کو 7 مرتبہ اجمیر جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کی ضرورت نہیں ہے، آپ حج مت ادا کیجئے، اس کی جگہ 7 مرتبہ اجمیر کی زیارت کیجئے، آپ حاجی بن جائیں گے۔ بعد میں اس کو گھٹا کر 3 کر دیا گیا، یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ اجمیر کی زیارت کرے گا تو وہ حج کے برابر ثواب پائے گا۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار جو کہ توحید کا مرکز ہے، اور کہاں ان لوگوں کی قبریں جسے اسلام نے ڈھانے کا حکم دیا، ایک بالشت سے زیادہ، اونٹ کے کوہان سے زیادہ اونچی رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو الحیاج الاسدی جو روایت بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پختہ قبروں کو توڑنے کا حکم دیا، انہیں ایک بالشت سے زیادہ زمین سے اوپر نہ رکھنے کا حکم دیا۔ بتائیے جو اسلام اس طرح کی پختہ مزاروں کو، قبروں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے، وہاں جانے کے بعد تمہارا حج ادا ہوگا؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جاؤ گے، شرک کرو گے اور سمجھتے ہو کہ اس کی بنیاد کے پر توحید کا ثواب ملے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہاں ایک نیا شوشہ اور بھی آیا، پیدل حج کا معاملہ تو چل ہی رہا تھا کہ کیرالہ کا ایک بندہ نکلا ہوا ہے اور دلال کی روشنی میں چیز تو ثابت ہے ہی نہیں۔ بہت ساری چیزوں کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب انہیں فوجیوں کی بیویوں کے بارے میں معلوم پڑا کہ یہ زیادہ دنوں تک اپنے شوہروں سے علیحدہ نہیں رہتی، انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے بعد حکم دیا تھا، کچھ مدت طے کر دی تھی، جتنی مدت ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے اس سے زیادہ کوئی فوجی اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں سال بھر سے زیادہ کا معاملہ، اتنی لمبی مدت، وہاں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینہ یا 2 مہینہ اس سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دے رہے ایک فوجی کو جو کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرتا ہے۔ اس کا ایک قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گرد و غبار میں اٹتا ہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر، اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
مجاہد کے لیے، ایک فوجی کے لیے قرار دی جو دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگاتا ہے۔ تو یہاں پر زبردستی کا تکلف اور اس کے بعد شرک کے اڈے یعنی مزارات کے پر حاضری دینا، یہ بھی اس لوگوں کے سامنے آ گیا۔ خیر یہ بات تھی اپنی جگہ پر۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کو دیکھا دیکھی ابھی سوشل میڈیا پہ 2 یا 3 روز قبل آیا کہ ایک بندہ یہ پیدل اجمیر کی زیارت کے لیے قصد کر کے نکلا ہوا ہے کہ وہ پیدل اجمیر جائے گا، بابا کی زیارت کرے گا، اس کے بعد پیدل آئے گا۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، جب یہ کعبۃ اللہ کے لیے جائز نہیں تو پھر یہ کسی مزار کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں ان قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں، عقیدت مندی کے ساتھ چھوتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ سجدہ کرتے ہیں قبروں کے سامنے اور رکوع بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، یعنی عبادت کی وہ ساری قسمیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے وہ سب ان مزاروں کے پر ادا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں مختصراً یہ کہ جاہلیت میں جو کچھ بتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ سب انہوں نے قبر والوں کے ساتھ کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی شدید برائی اور سنگین کفروں کے باوجود ہم کسی ایسے شخص کو نہیں پاتے جو اللہ کی خاطر غصہ کرے۔ اللہ کی خاطر غصہ کرنے کا مطلب کیا؟ جو انہیں ان سارے کاموں سے روکے، اللہ کے لیے دین حنیف کی حمیت کی غیرت دلائے کہ یہ چیزیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے، ان مزاروں کے لیے، ان باباؤں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں ایسا کرنے والا نہ کوئی عالم ہے، نہ متعلم، نہ امیر، نہ وزیر اور نہ ہی کوئی بادشاہ۔ بہت افسوسناک بات ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ شیخ امام شوکانی رحم اللہ کا قول تھا جو انہوں نے اس بارے میں نقل کیا۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے تعلق سے کچھ اہم بحثیں بیان کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ کے درسوں میں بیان کی جائے گی۔ بہت اہم چیز ہے۔ توحید کی 3 قسمیں جیسا کہ بیان کی گئی شروع میں، توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، توحید ربوبیت یعنی اللہ کو خالق مالک کائنات کا متصرف ہونے میں اکیلا ماننا، اور اس کے بعد توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کی جو صفتیں بیان کی جاتی ہیں اللہ کو اس کی ذات میں، اللہ کو ان تمام صفات کے اندر اکیلا یکتا بے مثل ماننا۔ یہ ساری چیزیں توحید کا اہم حصہ ہے۔ اب یہاں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور ایک اہم چیز جو آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی توحید ربوبیت کو مانتا ہے، بلکہ بعض صوفیہ فلاسفہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی توحید ربوبیت کو مان لو معاملہ حل ہو جائے گا، جب تک اللہ کی توحید الوہیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کی توحید ربوبیت کے ساتھ اللہ کو اکیلا رب ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا ماننا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اسی بات کے پر تو مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوا کرتی تھی، جھگڑا اسی کے پر تھا، توحید ربوبیت پر نہیں، توحید الوہیت پر، العبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، اس باب میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا تھا۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عبادت کی تمام قسموں کو خالص تیرے لیے بجا لانے کی توفیق دے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، ہر قسم کو خالص تیرے لیے ادا کرنے کی توفیق دے، کہیں پر کسی بھی قسم کا شرک یا کسی بھی قسم کی ایسی بات جو تیری توحید سے بھٹکانے والی ہو ان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔